بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 186 سورۃ کہف، آیت نمبر 30۔ اصحاب کہف کے واقعے کے بعد تفریعات اربع کا ذکر ہوا اور آخر میں تخفیف شدید ذکر تھی کہ وَيَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اگر یہ لوگ فریاد کریں اور فریاد کر کے پانی مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہماری مدد کر، تو یغاثو مانن کی مدد کی جائے گی بما ان کالمہل، ایسے پانی کے ساتھ جو تیل کی تلچھٹ کی طرح گرم ہوگا، جو ان کے چہروں کو جھلس دے گا۔ اور برا پینا ہے اور بری جگہ ہے۔ مرتفقہ کا معنی ہے رفق، کوہنیوں کو کہتے ہیں، یعنی بازو کھڑا کر کے کوہنیوں کے سہارے پر جو انسان آرام کرتا ہے، بطور تحکم اور استہزاء کے یہ کہا ہے کہ یہ جگہ آرام کی بہت بری ہے۔ اب بشارت کا ذکر ہے، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے وعمل الصالحات اور نیک اعمال کیے، اس کی جزا محذوف ہے، ہم احسن عملا، یعنی وہ اچھے عمل والے ہیں۔ اور ان اچھے عمل والوں کا بدلہ یہ ہے کہ انا لا نضیع، بے شک ہم ضائع نہیں کرتے، اجر من احسن عملا، اس شخص کا اجر جس نے عمل اچھا کیا، یعنی توحید اور سنت کے موافق عمل کیا، جیسے کہ اصحاب کہف ہے۔ اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے جنات ہے عدن منع ہمیشہ کی، تجری من تحتہم الانہار، جاری ہوگی ان کے محلات اور کوٹھیوں کے نیچے سے نہریں، یحلون پہنایا جائے گا ان کو فیہا جنت کے اندر من اساورہ، اور کنگن یا بنگ، وہ بنگ جو ہاتھوں کے زیورات کلائی کے اوپر جو ڈالے جاتے ہیں، من ذہب، سونے کے، ویلبسون، اور یہ پہنیں گے ثیابن کپڑے، خضرن مانا سبز، من سندسن، باریک ریشم کے، و استبرق، اور موٹے ریشم کے، متکئین فیہا، تکیے لگائے ہوں گے جنت میں، علی الارائکی، بالا خانوں کے اوپر، یا دلہن کے لیے وہ جو چارپائی ہوتی ہے تختوں کے اوپر۔ نعم الثواب، یہ بہت بہتر بدلہ ہے، وحسنت مرتفقہ، اور بہت ہی اچھی جگہ ہے آرام کی۔ یحلون فیہا من اساورہ، یعنی ان کو پہنایا جائے گا اساورہ کنگن، من ذہب، سونے کے، یہ مردوں کے لیے یہاں دنیا میں حرام ہے لیکن وہاں جائز ہوگا اور خوبصورت نظر آئیں گے۔ ویلبسون ثیاب، اور کپڑے پہنیں گے، خضر مانا سبز کپڑے ہوں گے، اور سندس اس ریشم کو کہتے ہیں جو باریک ہو اور جو انسان اوپر جسم کے اوپر ہو یا تلائی کے اوپر ڈالا جائے، اور استبرق معنی یہ کہ وہ موٹا ریشم ہے اور وہ نیچے ہوتا ہے۔ بطائنہا من استبرق، سورہ الرحمن کے اندر ہے کہ ان کے اندر کا کپڑا جو نا موٹا ریشم کا ہوگا۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اصحاب کہف سے وہ کپڑے رہ گئے، اور وہ محلات اور وہ ریشم کے کپڑے جو دنیا میں پہنتے تھے وہ تو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جنت میں اللہ ان کو یہ ریشم کے کپڑے اللہ عطا کرے گا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا، مکے والے جو ہے وہ چونکہ غرور اور تکبر میں تھے اور کفر اور اس کے نشے میں تھے، اور صحابہ کرام کو غریب سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے۔ اب ان کی ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا کے اوپر غرور اور تکبر نہ کرو، کفر کی وجہ سے، شرک اور تکبر کی وجہ سے، اور یہ دنیا تو فانی چیز ہے، بلکہ دنیا کے ساتھ ایسا غرور اور تکبر اور اہل حق کی توہین اور ان کی بے حرمتی کرنا، اس کا انجام برا ہوگا۔ ایک واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس واقعے کے اندر دنیا کی تزہید فی الدنیا، یعنی دنیا سے بے رغبتی، اور دنیا یعنی اس کو یوں کہا جائے گا کہ یہ امور مصلحہ لدفع العذاب ہے۔ ایسے امور کا ذکر کیا جا رہا ہے جو عذاب کو دور کرتے ہیں، یعنی غرور اور تکبر نہ کر، دنیا سے محبت نہ کر تو عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اگر دنیا کے ساتھ محبت کی تو دنیا کے ساتھ محبت یہ سبب عذاب ہے دنیا کے اندر، اور دوسرے نمبر پر دنیا حقیر اور قلیل چیز ہے، اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ دنیا کی محبت یہ سبب عذاب ہے آخرت کے اندر۔ اور یہ ایک واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، یہ واقعہ شام کے اندر ہے، شہر رملہ نام جگہ ہے۔ ایک آدمی بڑا مالدار تھا اور دوسرا بڑا غریب تھا۔ وہ جو مالدار تھا وہ کافر اور مشرک تھا اور متکبر تھا، اپنے مال کے اوپر تکبر اور ناز کرتا تھا، اور دوسرا غریب مومن موحد تھا۔ تو اس کا تذکرہ ہے۔ وَاضْرِب، بیان کیجئے، لہم، ان لوگوں کے لیے، مثلا ایک مثال، رجلین، یعنی دو آدمیوں کی مثال، ایک امیر اور ایک غریب، ایک مومن دوسرا کافر۔ جعلنا لأحدہما، بنایا ہم نے ان میں سے ایک کے لیے، جنتین، دو باغ،
من آنابن انگوروں کا ایک باغ تھا، وحففناہما اور اس کو ہم نے گھیرا اس باغ کو بنخل کھجور کے باغ کے ساتھ، یعنی اس انگور کے باغ کے ارد گرد جو ہے نا وہ کھجور کے باغوں کی ایک دیوار اور ایک باڑ لگائی تھی، درمیان میں انگور تھے اور سائڈوں میں کھجور کے درخت تھے اور جیسے قطار لگی ہو اور اس کے باغات تھے۔ حففنا کا معنی گھیر لینا، لپیٹ لینا، مانا ان کو ہم نے کھجور کے باغوں کے ساتھ باڑ کے ساتھ گھیرا ہوا تھا۔ وجعلنا بینہما اور بنایا تھا ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان میں زرعن کھیتی اور فصل، یعنی اس کے درمیان میں جو زمین تھی وہ بھی خالی نہ تھی، اس میں بھی درمیان میں مختلف قسم کے فصل، گندم، مکئی، چاول وغیرہ دیگر چیزیں تھیں۔ کلتا الجنتین یہ دونوں باغ جو ہے نا آتت دیتے تھے اکلہا اپنے میوے خوراک، انگور کا باغ بھی بالکل اپنا مکمل پھل دیتا تھا اور وہ کھجور کا باغ جو ہے نا وہ بھی مکمل پھل دیتا تھا۔ ولم تظلم اور کم نہ کیا اس باغ نے منہ اس پھل میں سے شیئن ذرہ برابر بھی۔ تظلم ضمیر یہ کلتا الجنتین کی طرف لوٹ رہی ہے، اور کلتا الجنتین اگرچہ مانند تثنیہ ہے لیکن کلتا باعتبار لفظ کے یہ مفرد ہے، اس لیے لم تظلم کی ضمیر باعتبار مفرد کس کی طرف لوٹ رہی ہے، اور کلتا مؤنث ہے اس لیے لم تظلم کی ضمیر بھی مؤنث ہے، اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ نہ کم کیا اس باغ نے، یعنی ہر ایک باغ نے، منہ اس پھل کی طرف ضمیر لوٹے، اس پھل میں سے شیئن کوئی چیز بھی، ذرہ برابر بھی، مانا ہر درخت، ایسا نہیں کہ ایک درخت پھل پورا دے دے اور دوسرے میں پھل کم ہو، یا ایک باغ میں پھل زیادہ ہو دوسرے میں کم ہو، بلکہ ہر باغ اپنا پورا پھل دیتا اور ہر درخت اپنا پورا پھل دیتا، مکمل طور پر اس میں پھل آتے تھے۔ وفجرنا خلالہما نہرا اس باغ کی مزید زینت کے لیے اور اس کی ڈیکوریشن کے لیے ہم نے جاری کیا ان دونوں کے درمیان، باغوں کے درمیان میں نہرن ایک نہر بھی تھی جو اس باغ کو سیراب کرتی تھی اور اس کو وہ پانی اس سے دلایا جاتا تھا۔ وکان لہو ثمر صرف یہ باغ نہ تھا بلکہ یہ کھیتی، بلکہ اس آدمی کے لیے ثمر دیگر قسم مال بھی تھا۔ ثمر کا معنی پھل بھی ہے لیکن یہاں ثمر کا معنی دیگر قسم کے اس کے پاس ثروت اور دولت اور مال تھے، تو وکان لہو ثمر تھا اس شخص کے لیے ثمر دیگر بھی قسم مال۔ فقال پس کہا لصاحبی اپنے ساتھی سے، وہ جو مومن تھا وہ اس کا صاحب نہیں تھا، دوست نہیں تھا، کیونکہ اس پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ مومن آدمی کافر سے کیسے دوستی لگاتا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صاحب بمعنی خیر خواہ کے، یعنی وہ مومن موحد آدمی اس کافر کا خیر خواہ تھا، اس کو ایمان کی طرف دعوت دیتا تھا، اس لیے اس کو صاحب کہا ہے۔ وہو یحاورہ اس سے باتیں کر رہا تھا، محاورہ کہتے ہیں آپس میں گفتگو کرنا، گپ شپ لگانا، تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، تو اس مالدار نے کہا انا اکثر منک مالا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، انا اکثر میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں، یعنی میرے پاس باغ ہے اور مال ہے اور قسم کی چیزیں ہیں۔ واعز نفرا اور بالکل میں گرامی قدر ہوں، نامی گرامی ہوں، نفرن جماعت میں، میری جماعت بھی بڑی عزت والی ہے، میری پارٹی اور میری جماعت بڑی معزز اور بڑی جماعت ہے، تیری جماعت تو غریب ہے اور تم غریب لوگوں کا ساتھ ہو اور مالدار بھی نہیں ہے، گویا کہ یہ دلیل ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اصل میں معلوم ہوتا ہے ایسا کہ وہ اس کو دعوت دے رہا تھا ایمان کی طرف، اور یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تو مومن ہے تو اللہ نے تجھے مال کیوں نہیں دیا، تیری جماعت کیوں کمزور ہے، تو غریب رکھا ہے، تجھ سے میرا راستہ ٹھیک ہے اور میرا عقیدہ ٹھیک ہے اور میرا عمل ٹھیک ہے، اللہ مجھ سے راضی ہے، اور اللہ کی رضا کی علامت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے مال دولت دی اور جماعت بھی اچھی دی ہے۔ ودخل جنتہ وظالم لنفسی اور داخل ہوا وہ مشرک کافر آدمی اپنے باغ میں، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والا تھا، لنفسی اپنے نفس پر، ظلم سے مراد یہ ہے کہ وہ شرک کرتا تھا، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتا تھا، اور ولی اور بابوں کے نام کی وہ نیاز اور عبادات اور ان سے حاجتیں مانگتا تھا۔ قال اس نے کہا مشرک ہونے کے ساتھ ساتھ ما اظن میرا خیال نہیں ہے، میں گمان نہیں کرتا ان تبیدہ کہ ہلاک ہو جائے ہاذہ یہ باغ ابداً کبھی بھی، میں اس بارے میں میرا یہ عقیدہ نہیں کہ میرا باغ تباہ ہو جائے، بعد عبیدو کا معنی ہلاک ہونا، تو یہ باغ ہمیشہ رہے گا اور میں بھی ہمیشہ ہوں۔ وما اظن الساعۃ قائمہ اور میرا عقیدہ یہ بھی نہیں کہ قیامت قائم ہوگی، میں قیامت کے بارے میں گمان نہیں کرتا کہ وہ قائم ہو، یہ قیامت ویسے ڈھکوسلے ہیں، تمہاری باتیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں قیامت کو مانتا ہی نہیں، اگر بالفرض تیرے خیال کے مطابق اور تیرے عقیدے کے مطابق قیامت قائم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے جیسے دنیا کے اندر مجھے اعزاز اور عزت دی ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی اس سے بہتر جگہ دے گا اور مجھے کامیاب کرے گا، یہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔
وَلَئِن رُدِدتُّ اگر مجھے لوٹایا گیا الی ربی اپنے رب کی طرف تو لَأَجِدَنَّ میں ضرور بضرور پاؤں گا خیراً بہتر منہا اس باغ سے منقلباً واپسی کی جگہ۔ قال لہ صاحبہ اس سے کہا اس کے ساتھی نے، اور ساتھی سے وہ مومن مراد ہے، وہ یحاورہ وہ اس سے بات کر رہا تھا، اکفرت بالذی کیا تو نے انکار کیا اس ذات کا خلقہ کا جس ذات نے تجھ کو پیدا کیا من تراب مٹی سے، ثم من نطفۃ پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا اور پھر بنایا تجھ کو ایک برابر آدمی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ وجود عطا کیا، تیرا جسم عطا کیا، تو اس ذات کا انکار کرتا ہے اور کفر اور شرک کرتا ہے۔